اسکار سیریز کو ہم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی ایک دعا کو شروع کیا تھا، جس میں ہم نے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل، یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ اس کے بعد کے دو کلمات باقی ہیں، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ۔ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ یعنی اب تک جتنی بھی چیزیں وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ، اب تک ہم لوگوں نے 6 چیزیں پڑھی تھیں، 6 چیزوں سے پناہ مانگا تھا، اور یہ 7 ہے اور یہ 8 ہے۔ وَضَلَعِ الدَّيْنِ، اے اللہ میں قرض کے بوجھ سے پناہ مانگتا ہوں، قرض کا بوجھ۔ ضلع الدین یعنی اس میں جو سینس پیش کیا جا رہا نا، وہ کمر توڑنے والا قرضہ، جھکا دینے والا قرضہ، آدمی پریشانی میں، غم میں، الم میں جھک جائے، قرضے کا یعنی ایسا نفسیاتی بوجھ ہوا کرتا ہے۔ ہاں، یہ قرضہ جو سمجھدار آدمی ہے اس کے لیے کمر توڑنے والا ہو سکتا ہے، لیکن آج قرضہ دینے والا کمر اس کی ٹوٹ جا رہی ہے، لینے والا آرام سے سو رہا ہے۔ وہ چھوٹا قرضہ ہو، بڑا قرضہ ہو، چاہے وہ مطلب لوگوں سے لیا ہو، چاہے وہ بینک سے لیا ہو، چاہے وہ کسی سے بھی لیا ہو، وہ آرام سے سو رہا ہے۔ کیوں؟ اس کو اس کا احساس نہیں ہے۔ وَضَلَعِ الدَّيْنِ، قرض کے بوجھ سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ قرضہ کیا لینا حرام ہے؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرضہ لینا پڑا۔ صحابی کہتے ہیں استسلفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40,000، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 40,000 کا قرضہ لیا، 40,000 کا قرضہ لیا۔ وہ دینار ہو سکتا ہے، درہم ہو سکتا ہے، لیکن فلما جاءہ مال، جب اللہ کے رسول کے پاس مال آ گیا، دفعہ الیہ، میرے پوچھنے سے پہلے انہوں نے میرا قرضہ واپس کر دیا۔ ثم قال، پھر کہا، اللہم بارک لکا، اے اللہ اس آدمی پر تو برکت نازل فرما، اللہم بارک لکا، اے اللہ تجھ میں برکت عطا فرما، وَأَهْلِكَ، تمہارے گھر والوں میں برکت عطا فرما، وَمَالِكَ، تمہارے مال میں برکت عطا فرما۔ 40,000 اللہ کے رسول نے قرضہ لیا صحابی سے، جب مال آیا واپس لوٹا کر 3 دعائیں دی، تجھ میں بھی اللہ برکت دے، تمہارے گھر والوں میں برکت دے، اور تمہارے مال میں برکت دے، اور پھر کہا انما جزاء السلف الحمد والاداء، جس ہم قرضہ لیتے ہیں نا، قرضے کا صحیح حق یہ ہے کہ اس کے پوچھے بغیر واپس لوٹا دیں اور اس کی تعریف بھی کریں، اس کو دعا بھی دیں۔ تو اللہ کے رسول کو بھی قرضہ لینا پڑا، لیکن اللہ کے رسول ہمیشہ قرضے سے پناہ مانگا کرتے تھے، جیسا کہ ہم اتحیات میں دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں گناہوں سے پناہ مانگتا ہوں، قرض سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہر نماز میں اتحیاتوں کی دعا میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، من المأثم والمغرم، اے اللہ میں گناہوں سے پناہ مانگتا ہوں،
قرضے سے پناہ مانگتا ہوں. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بار 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 قرضے سے پناہ مانگتے رہتے ہیں حالانکہ آپ قرضہ زیادہ لیتے نہیں پھر بھی اتنا زیادہ کیوں پناہ مانگتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں اس لیے میں پناہ مانگتا ہوں کہ جب کبھی آدمی قرضہ لیتا ہے اور قرضے میں مجبور ہوتے جاتا ہے تو وہ دو کام کرنا شروع کرتا ہے. اذا حدث کذب جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرنا شروع کر دے گا. قرض دار دو کام زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے, پھرانا شروع کرتا ہے, جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے, وعدہ خلافی کرنا شروع کرتا ہے. تو یہ دو بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں قرضہ لینے کی وجہ سے, اس لیے میں قرضے سے پناہ مانگتا ہوں, اس لیے میں قرضے سے پناہ مانگتا ہوں. صحابہ کرام بھی قرضہ لیا کرتے تھے, جیسے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرضہ دیا. یہ کعب بن مالک ایکس ہیں, سمجھیے آپ, کعب بن مالک ایکس ہیں اور یہ ابن حضرت اوکے چلو ابن حضرت, یہ دونوں کے دونوں صحابی ہیں. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کس کو قرضہ دیا؟ ابن حضرت کو قرضہ دیا. اور قرضہ دینے کے بعد ایک ڈیٹ مقرر ہوتی ہے کہ بھئی اتنے دنوں میں واپس کریں گے, 5 دن, ہفتہ, 2 ہفتے, مہینہ, 2 مہینے, جو بھی ڈیٹ مقرر ہوتی ہے وہ ڈیٹ ختم ہو گئی. وہ ڈیٹ ختم ہو گئی اور قرضہ ابھی واپس نہیں لوٹا پا رہے ہیں. اچانک کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ابن حضرت سے مسجد میں ہوئی. مسجد میں ہونے کے بعد آپ نے قرضہ پوچھا, اور قرضہ پوچھنے کے بعد اس کے دوران ذرا تو میں ہو گئی, آواز بلند بھی ہو گئی. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت مسجد سے لگ کے تھے, اللہ کے رسول کے گھر تک آواز پہنچی, ان کے آواز کرنے کی آواز وہاں تک پہنچی. تو اللہ کا رسول نکل کے آ گئے, آ کر کہا کیا بات ہے؟ کہ اللہ کا رسول یہ ابن حضرت ہے, مجھ سے قرضہ لیا ہوا ہے, میں بار بار مانگ رہا ہوں لیکن قرضہ واپس نہیں لوٹا رہا ہے, میرا قرضہ واپس نہیں لوٹا رہا ہے. تو اللہ کا رسول پھر ان سے پوچھا ابن حضرت کیا تم نے اس سے قرضہ لیا ہے؟ ہاں اللہ کا رسول میں قرضہ لیا ہوں, اقرار کرتا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں واپس لوٹانے کی, لیکن میرے پاس ویسے حالات نہیں بن پا رہے ہیں. ظاہر بات ہے صحابی اگر ایسا بول رہے ہیں تو جھوٹ تو نہیں بول رہے ہوں گے, میں کوشش کر رہا ہوں لیکن واپس نہیں لوٹا سک رہا ہوں. تو اللہ کا رسول کھڑے اشارہ کرتے ہوئے کہا کعب ایک کام کرو, اندائشہ ترا میں دین اپنی قرضے کو آدھا معاف کر دو ان کو. تو جیسے کعب بن مالک, اللہ کا رسول اگر آپ کہہ رہے ہیں آدھا قرضہ معاف, یس ریڈی, میں آدھا قرضہ میں نے معاف کر دیا. تو پھر اس کے بعد ان سے کہا دیکھو اب تمہارا آدھا قرضہ معاف ہو چکا ہے, اب تم فوراً واپس لوٹا دو. تو مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کو بھی قرضے کا لینا دینا پڑا, اور صحابہ کرام کو قرضہ واپس نہیں آیا تو ان کو بلند آواز سے بات کرنا بھی پڑا. یعنی اگر ہم کسی سے قرضہ دے رہے ہیں, اگر میں بلند آواز سے قرضہ مانگ رہا ہوں, کبھی ایسا ہو رہا ہے, میں غلط نہیں ہوں. کیوں؟ میں اپنا حق مانگ رہا ہوں. اگر سامنے والا واقعی مجبور ہے, جیسا کہ اللہ کا رسول مشورہ دیا, تو اللہ کا رسول کے مشورے کو فوراً ایکسپٹ کر لے. اللہ کا رسول آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا آدھا. تو اللہ کے رسول نے بھی قرضہ لیا, صحابہ کرام نے بھی قرضہ لیا. اچھا صحابہ کرام قرضہ لیتے تھے نا, وہ چپ خاموش نہیں بیٹھتے تھے, مطلب سکون سے آج ہم جیسے آرام سے سو رہے ہیں, کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, ویسا نہیں رہتے تھے وہ. اللہ کے رسول مسجد میں آئے, ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, غمگین نظر آ رہے تھے, اور نماز کا ٹائم بھی نہیں تھا. تو اللہ کا رسول نے ابو امامہ تم یہاں پر بیٹھے ہو, یہ ٹائم نماز کا بھی نہیں ہے, کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کا رسول غلبتنی الہموم والرجال, مجھے بہت ساری پریشانی میرے پاس ہیں, مشکلات میرے ساتھ ہیں, وہ مشکلات کے حل کے لیے میں یہاں پر بیٹھا ہوں.
اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ میری مشکلات کو حل کر دے۔ دیکھو آپ صحابہ کرام کی یعنی نفسیات، ان کی سیرت جہاں غور کریں گے ہم کہ وہ پریشان ہوتے ہیں تو مسجد میں آ کے اللہ سے حل تلاش کر رہے ہیں، اللہ سے اپنا پرابلم کا سولوشن مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا تم پریشان ہو اور پھر تم کہہ رہے ہو پریشانیاں ہیں؟ کہا کیا پریشانی تم کو؟ کہ اللہ کے رسول قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، میرا قرضہ بڑھتے جا رہا ہے، میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، میں ایک دعا سکھاتا ہوں، تم دعا کا اہتمام کرتے رہو۔ تو کیا دعا سکھائی؟ اسی دعا کو سکھایا اللہ کا رسول نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ لیکن وہ جو راوی سے جو دعا ہے نا، اس میں ہر دو ورڈ کے ساتھ اعوذ بک ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، اللہم انی اعوذ بک من ضلع الدین وغلبۃ الرجال وقہر الرجال۔ سیم دعا ہے لیکن اس میں اعوذ بک ہر دو کلمے کے ساتھ ایڈ ہے، ابو ماں۔ تو یہ دعا سکھائی کیوں؟ وضلع الدین، اس میں دعا سکھائی جائے اللہ میں قرض سے پناہ مانگتا ہوں، یہ سکھایا جا رہا ہے، اسی لیے دعا سکھائی۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس دعا کا اہتمام کرنا شروع کر دیا تو میرے قرضے آسانی سے ادا ہونا شروع ہو گئے، میں قرضوں کو واپس لوٹانا شروع کر دیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس دعا کا اہتمام اگر ہم کر رہے ہیں تو یعنی قرضے کو آسانی سے واپس لوٹانے کا انسان بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے۔ قرضہ زندگی میں لگا ہوا ہے دوست۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن عوف رضی اللہ عنہ سے قرضہ مانگا۔ عبد الرحمن عوف بڑے مالدار، مدینے کے سب سے ٹاپ لیول کے مالدار، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے بڑا مالدار۔ عمر رضی اللہ عنہ سے قرضہ مانگا، عبد الرحمن عوف کچھ قرضہ چاہیے۔ انہوں نے کہا اے امیر المومنین، کب کی بات ہے یہ؟ جب آپ امیر المومنین بن چکے تھے، اللہ کے رسول چلے گئے، ابوبکر صدیق چلے گئے، اب آپ خلیفہ بنے ہوئے ہیں، اب آپ قرضہ مانگ رہے ہیں کس سے؟ عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے کہا اے امیر المومنین، آپ مجھ سے قرضہ مانگ رہے ہیں، بیت المال آپ کے پاس ہے، آپ بیت المال میں سے لے لیجئے اور جو ہے پھر جب آئے مال تو واپس لوٹا دیجئے، آپ مجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں قرضہ؟ بات لاجک تھی کہ بیت المال آپ کے پاس ہے، آپ وہاں سے قرضہ لے سکتے ہیں پھر واپس لوٹا سکتے ہیں، مجھ سے مانگنے کی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عبد الرحمن اس میں ایک پرابلم ہے۔ کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اگر میں بیت المال سے لے لوں گا، بیت المال سے قرضہ لے لوں گا اور ان کیس میں مر گیا تو تم سب لوگ مل کر معاف کر دو گے مجھے، یہ خلیفہ ہمارے ہیں، انہوں نے قرضہ لیا تھا، چلو ان کو معاف کر دیا جائے، مجھ کو تم لوگ معاف کر دو گے، اور بیت المال کا مال معاف کرنے والے تم لوگ کون ہو سکتے ہو؟ لیکن مجھے وہاں جواب دینا پڑے گا۔ کیوں؟ بیت المال کے مال کو معاف کرنے کا حق تمہارا نہیں ہے، وہ تو غربا کا مال ہے، تم معاف کر دو گے، لیکن پکڑا میں وہاں جاؤں گا، میں نہیں چاہتا کہ میں وہاں پکڑا جاؤں، میں بیت المال کے بجائے میں تم سے قرضہ لینا چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے میں تم سے قرضہ لوں گا اور اگر میں مر جاؤں گا تم میرے قرضے کو معاف نہیں کرو گے بلکہ تم میرے وارثین کے پاس آؤ گے، میری وراثت کے مال سے واپس لے لو گے اور پھر مجھے وہاں جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کتنے ڈیپ سینس ہے ان کی۔ بیت المال سے لوں گا معاف کر دو گے اور اللہ مجھے وہاں پکڑے گا، میں تم سے لوں گا مجھے پکا یقین ہے کہ تم مجھے معاف نہیں کرو گے، تم میرے وارثین کے پاس آؤ گے، میرے وراثت سے تم اپنا قرضہ واپس لے لو گے اور مجھے وہاں اس قرضے کا جواب دینا نہیں پڑے گا۔ وضلع الدین، اے اللہ قرض کے بوجھ سے پناہ مانگ رہا ہوں، وقت بہت ہو چکا ہے، اور باتیں ہم پھر انشاءاللہ کل بتائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو قرض کی بلا سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔